صحابتی یضحکوا من دقتی ساقے، بعض صحابہ دیکھ کے ہنس پڑتے، اتنی پتلی پنڈلیاں، مسکراتے تنزن ہنس پڑے تو روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ مجھے خلق بھی تو اللہ نے کیا، مجھے پیدا بھی تو اللہ نے کیا، اگر کسی کی موٹی پنڈلیاں بنا دی اور میری پتلی بنا دی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو حضور کرم نوازی فرمائیں، مجھے بتائیں نہ ذرا اس حوالے سے بتائیں۔ میرے حضور مسکرا پڑے، سرکار نے فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں، اے عبداللہ بن مسعود، لہو ما اسقل فی المیزان، کاش کہ یہ سمجھ آ جائے محبوب کی نسبت کتنی اعلیٰ نسبت ہے۔ سرکار سے جس کا تعلق ہو جائے وہ تعلق کہاں تک آپ کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ دیکھو نا، ہم سب کو آپ نے بلایا، عزتوں سے نوازا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، ہمیں مرحبا کہا، ہمیں ممبر پہ بٹھایا، اب خوش ہو کر سرکار کی میٹھی میٹھی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہی اشارہ کر رہی ہے کہ جب تم حضور کے بن جاؤ گے کائنات تمہاری بن جائے گی، سارا جہان تمہارا بن جائے گا۔ بہرحال فریدی صاحب آ گئے، میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ تو فرمایا جب آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میری پتلی پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ ہنستے ہیں، تو حضور بولے لہو ما اسقل فی المیزان من جبل احد، اگر یہاں کوئی ترازو کا پلڑا لگا دے، یہاں میزان قائم کر دے اور ایک ترازو کے پلڑے میں احد کا پورا پہاڑ رکھ دیا جائے، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں پورا احد کا پہاڑ رکھ دیا جائے، سنیے گا دل کے کانوں کے ساتھ۔ اقبال کہتے ہیں غریب شہر ہو سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہو قیامت آباد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اقبال کہتے ہیں دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہو یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ اور یہ بھی بتا دوں یہ جذبے یہ درد کی دولتیں انہیں ملتی ہیں جو محبوب کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اقبال کہتے مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ حضور سے تعلق ہے تو پتھر بھی لگیں گے، حضور سے تعلق ہے تو گالیاں بھی سننے کو ملیں گی، حضور سے تعلق ہے تو ٹھٹا بھی اڑایا جائے گا، مزاح بھی اڑایا جائے گا، لیکن ایک ہی بات سوچنا میں محبوب کا غلام ہوں، مجھ سے بڑھ کر شان والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا اگر احد کا پہاڑ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے ترازو کے پلڑے کے اندر میرے عبداللہ کی پتلی پنڈلیاں رکھ دو، عبداللہ بن مسعود مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں۔ بھائی ظہیر عباس صاحب فرما رہے یہ مقام شوق یہ سمجھ گئے ہیں کیونکہ نعت گو شاعر ہے، اقبال کے لہجے کو سمجھتے ہیں۔ کہا سنو میں بارہا یہ مقام مختلف مقامات پہ پڑھتا ہوں، جب حضرت جعفر طیار کے بازو کاٹے گئے نا تو اس وقت احد کے میدان سے آواز آئی مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ حضرت جعفر طیار کے بازو کاٹے گئے، امیر حمزہ کا سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا، آواز آئی مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ اور پھر کربلا کی دھرتی پہ علی اکبر جوان ہو قربان ہوئے، اونو محمد قربان ہوئے، امام قاسم قربان ہوئے، خیموں کو آگ لگی، اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ مخدرات اسلام کو بٹھایا گیا، بیمار کربلا کے پاؤں اور ہاتھوں میں زنجیریں اور بیڑیاں پہنائی گئی، تب بھی یہی صدا آئی یہ سب کا کام نہیں، مقام شوق تیرے قدسیوں۔ یوں تلخ لہجے سے بات بھی کر دے تو میں اذان دینا چھوڑ دیتا ہوں، میں نماز پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل جن کے مقلد غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی ہوں، وہ حضرت امام احمد بن حنبل کو مامون کے دربار میں کھڑا کر کے ہاتھ پیچھے باندھ کے کہا جاتا ہے فتویٰ دے قرآن اللہ کا کلام نہیں اللہ کی مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا میں نے بازار میں بیچنے کے لیے تو علم نہیں پڑھا تھا، میں زہرا کے بچوں کا نوکر ہوں اس لیے تو نہیں پڑھا تھا،
کل بھی یہی فتویٰ تھا، آج بھی یہی ہے، اور جب تک احمد بن حنبل کی سانسیں باقی ہیں یہی فتویٰ رہے گا۔ اور جب آپ کو 1000 کوڑا مارا گیا، نحیف و نزار ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، 1000 کوڑا مارا گیا، ہاتھ بندھا ہوا تھا، جب لرزے جسم کپ کپایا، درد کی شدت کی بنا پہ لنگوٹ کھلنے لگی، ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا، اس نے آ کر احمد بن حنبل کے لنگوٹ کو باندھ دیا۔ آواز آئی، احمد بن حنبل تم ہمارا کام کر رہے ہو، ہم تمہارا کام نہ کر، تم ہماری حفاظت کر رہے ہو، میرے دین کی حفاظت کر رہے ہو، کیا ہم تمہاری حفاظت نہ کریں؟ ہم تمہاری عزت پہ پہرا دیں گے، اور قیامت تک جب لوگ آتے رہیں گے احمد بن حنبل کا نام لیتے رہیں گے۔ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ بہرحال میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتا، جب حضور کے بن گئے پھر ساری کائنات آپ کی بن گئی۔ وہ حضرت سعد بن نبی وقاص جو میرے حضور کے ماموں تھے، آپ کا آخری وقت آیا، رحلت کا وقت آیا، روح قبض ہونے کا وقت آیا، اور جب قبض ہونے کا وقت آیا آپ کو لگا کہ موت کی علامات سامنے ہیں، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تقدیر بھی ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ پتہ ہے کیا کہا؟ یا رب ان لی بنین صغارا، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں دنیا سے چلا گیا ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ پرورش کون کرے گا؟ نگہبانی کون کرے گا؟ جب یہ بات کی اور پھر ساتھ ہی کہا اخر عنی الموت، اخر عنی الموت، مجھے بتائیں جس کی موت کا وقت ہو جائے مجھے بتائیں پھر اس میں تاخیر کی جا سکتی؟ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب حضور سرور کائنات کے ماموں سعد بن نبی وقاص کا آخری وقت آیا، دعا کی یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر روح قبض ہو گئی تو پھر ان کی نگہبانی کون کرے گا؟ اخر عنی الموت، ابھی ارادہ نہیں ہے موت چلی جا، ابھی ارادہ نہیں ہے واپس چلی جا۔ جب موت کو یہ کہا اخر عنہ 20 سنہ، 20 سال تک موت نہیں آئی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب آپ حضور کے بن گئے کائنات آپ کی بن گئی۔ الرحمن، میرا رب فرماتا ہے میں رحمان ہوں۔ امام راضی کہتے ہیں رحمت کی 2 قسمیں ہیں، ایک رحمت لاحقہ ہے، ایک رحمت سابقہ ہے۔ رحمت لاحقہ یہ ہے، فرمایا کہ رب نے تمہیں پیدا کیا، تم پانی کا ایک قطرہ تھے، تمہیں کیسے بڑھاتے بڑھاتے رب نے پروان چڑھایا، تمہاری شکلیں بنائی، تمہاری صورتیں بنائی، اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری دیکھ بھال کی، جب تم دنیا میں آئے اب تمہیں رزق کی ضرورت تھی، اب تمہیں ماں کے پیار کی ضرورت تھی، تمہیں باپ کی شفقت کی ضرورت تھی، تمہیں ماں کے دودھ کی ضرورت تھی، تو پھر اللہ نے رحمت سابقہ کے ذریعے فرمایا تمہیں رزق بھی عطا کیا، تمہیں سمجھ بھی عطا کی، تمہیں دانائی بھی عطا کی۔ الرحمن، وہ رب رحمان ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا بھی ہے اور پھر ہم سب کو مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ اور دوسری رحمت اس لیے وہ رحمان ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن کی دولت ہمیں عطا کی۔ قرآن دیا تو قرآن جیسی کتاب دنیا میں نہیں، نبی دیا تو نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے غوث دیا تو غوث اعظم جیسا کوئی نہیں، اور جو امام دیا امام اعظم ابو حنیفہ جیسا، اس جیسا امام کوئی نہیں۔ ہمیں ہر چیز انوکھی دی ہے، نایاب دی ہے۔ فرمایا تم میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے میں تمہیں عزتیں بھی عطا کروں گا، تمہیں رسوا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ علم القرآن خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، اور پھر جب قرآن سکھایا نا، مکہ کی وادیوں کے اندر قرآن کی تلاوت کے اوپر یہ اعلان کر دیا گیا اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن یہاں اگر کوئی اونچی آواز سے پڑھے گا تو ہم اس کو بتا دیں گے، ہم اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، ہم اس کو لہو لہان کریں گے، زخمی کر دیں گے۔ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مکہ میں۔ سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، کہا یار یہ روکتے ہیں، ہم رک جائیں، ہم رک جائیں، قرآن نہ پڑھیں، ہم پڑھیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا پھر ایسے کرو، کون ہے مر رجل یسمعہم القرآن، کون ہے جو ان کو مطاف میں کھڑے ہو کر، حرم مکہ میں کھڑے ہو کر انہیں قرآن سنائے، اور یہ ماریں گے بھی صحیح، اور جب یہ ماریں گے تو لہو لہان کر دیں گے۔ فقال ابن عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا آنا میں پڑھوں گا قرآن۔ یار یہاں قرآن پڑھنا سوکھا ہے، یہ تو کربل کے قاری سے پوچھے نہ ذرا قرآن کہاں پڑھا جائے؟ قرآن یہاں پڑھنا سوکھا ہے، آپ نے مجھے عزتیں دی،
مجھے نوازا، مجھے محبتوں سے نوازا، پیار سے نوازا ہے، مجھے اٹھ کر سلام کیا ہے، میرے لیے نعرے لگے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کون ہے جب قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہاں کھڑا ہو کر کوئی قرآن سنائے؟ فقال ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں پڑھوں گا۔ کہا میں پڑھوں گا۔ اچھا آپ پڑھیں گے؟ اِنَّا نُرِيدُ رَجُلًا لَهُ عَشِيرَةٌ يَمْنَعُونَهُ، ہم کہتے ہیں وہ بندہ پڑھے جس کی قوم مضبوط ہو، اگر وہ مارنے کے لیے آئے تو قوم اس کو بچائے۔ ہم کہتے ہیں اس لیے وہ بندہ کھڑا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ بتاؤ قوم زیادہ طاقت والی یا قوم کا رب زیادہ طاقت والا؟ کہا رب زیادہ طاقت والا۔ کہا پھر چھوڑ دو، مجھے میرے حال پہ میں قرآن پڑھوں گا، دیکھوں گا کون مجھے روکتا ہے۔ بھائی توجہ تقسیم نہ کریں نا آپ۔ ہاں جی میں یہ بات عرض کر کے اس کے بعد ایک بات عرض کر کے قرآن سنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا میں پڑھوں گا قرآن۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ فقام عند المقام الشریف، حرم مکہ میں کھڑے ہو گئے عبداللہ بن مسعود۔ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پڑھی کون سی سورت؟ اگر آپ کا دل چاہے تو میں تھوڑا سا قرآن آپ کو وہی سورت سنا دوں۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ بھائی جان آواز کھول دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں پڑھوں گا۔ پڑھا الرحمن۔ مکے والے پہلے تو مبہوت ہو گئے، انہیں ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ لفظ اتنے موتیوں میں جیسے پرویا جاتا ہے نا، دھاگے میں موتیوں کو پرویا جاتا ہے تو کتنے حسین، دلکش اور دل آویز لگتے ہیں۔ تو یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ تو جب الرحمن پڑھا اور پڑھا بھی عبداللہ بن مسعود نے، میرے آقا فرماتے اگر کوئی واقعی صحیح معنی میں قرآن سننا چاہتا ہو تو میرے عبداللہ کا قرآن سن۔ میرے آقا ان کا قرآن سن کر رو پڑھتے۔ تو جب انہوں نے الرحمن پڑھا ہوگا، میرے جیسا نکمہ پڑھے تو اتنا مزہ آتا ہے۔ اگر حرم مکہ میں قرآن پڑھا جائے اتنا مزہ آتا ہے، تو جب محبوب کے اس لاڈلے صحابی نے قرآن پڑھا ہوگا تو کتنا مزہ آیا ہوگا۔ پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آئی، اور جب سمجھ آئی وہ کہنے لگے یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، ہم نے تو منع کیا تھا۔ اب سارے اٹھے، فجعلوا یضربونہ، کوئی ادھر سے مارنے لگا، کوئی ادھر سے، لیکن قرآن پھر بھی نہیں رکا۔
मारने के बावजूद, मार खाने के बावजूद भी कुरान नहीं रुका। फजअलू यदरिबूनहु वहुवा यक़रअु मिन्हा हत्ता यबलुगा मिन्हा, हत्ता कि वो कुरान पढ़ते रहे। जब वो मार मार के थक गए, ये मार खा के कुरान की सूरत पढ़ते पढ़ते फिर वापस आए तो चेहरे पे दाग थे, बदन पे दाग थे। उन्होंने कहा हमें यही डर था। आपने फरमाया यार वैसे तो रोजाना कुरान पढ़ा जाता है, लेकिन अगर कुरान की इज्जत के लिए मार खाएं और मार खाते हुए कुरान पढ़े तो इसके पढ़ने का मजा ही और है, इसका मजा ही और है, लुत्फ ही और है। तो मेरे आखिर में यही बात है, वो इमाम अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा, फरमाते हैं कि इब्न सुकैत नामी एक बहुत बड़े आलिम थे, वो मुतवक्किल अब्बासी बादशाह था, उसके दरबार में बैठे थे। हक बात कह देनी चाहिए। बैठे थे तो उसके दो बेटे आए, एक का नाम मुअक्कस था, दूसरे का नाम मुअय्यद था। ये दोनों आए तो अब बादशाह ने इम्तिहान लेने के लिए हजरत सुकैत को कहा, अय्युमा अहब्बु इलैका अबनाई अबिल हसन वल हुसैन, ये बताओ ये जो मेरे दो शहजादे आए हैं इनमें से एक वली अहद है, ये मेरा जानशीन बनेगा, दूसरा किसी इलाके का हाकिम बन जाएगा, तो ये तुम्हें ज्यादा प्यारे लगते हैं या सैयदा ज़हरा के बेटे हसन हुसैन तुम्हें ज्यादा प्यारे लगते हैं? अब मेरे जैसा निकम्मा होता तो शायद के यूटर्न ले लेता, वो कह देता जी चलो मसलहत से काम लेते हैं, कहीं बादशाह रूठ न जाए, नाराज न हो जाए। उसने कहा बात जब अली के बच्चों की आ जाए, जब बात ज़हरा बतूल के बच्चों की आ जाए तो वहां हक बोलना पड़ता है। वल्लाही तू कहता है हसन हुसैन की बात, मेरा फतवा यह है वल्लाही इन्ना कंबरा खादिमा अलीयन खैरुम मिनका व मिन अबनैका, तू बात करता है हसन हुसैन की, मैं तो कहता हूं जो मौला अली का नौकर था जिसका नाम कंबर था वो तुझसे भी बेहतर है, तेरे बच्चों से भी, वो तुझसे भी बेहतर है, तेरे बच्चों से भी बेहतर है। उसने कहा तुझे पता है इस गुस्ताखी की सजा क्या होगी? फरमाया अब जो हो जाए, अब तो मजे से जान दूंगा, अब तो मजे से जान दूंगा। ये कहता हुआ जाऊंगा सैयदा पाक की बारगाह में, मौला अली की बारगाह में, मैं आपके बच्चों की इज्जत पे हुर्मत में अपनी जान लुटा के आ रहा हूं। बादशाह ने हुक्म दिया इसकी जबान काट दो। जब जबान काटी गई बल्कि खींची गई, और जब खींची गई तो आप इसी दर्द में तड़प तड़प के शहीद हो गए, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था, यही कह रहा था मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज्यादा। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। कोई मेरा जुमला अगर आपकी दिल आजारी का बायस बना हो तो माफी का खासगार हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।